حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من آوى یتیما الی طعامہ و شرابہ، جس آدمی نے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں مستقل طور پر شامل کر لیا، اوجب اللہ لہ الجنۃ البتہ، یقیناً ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر دے جس کی بخشش نہ ہو، یعنی کہ شرک کا ارتکاب کر دے۔ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ فرمایا ومن عال ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات، اور جس آدمی نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، فأدبہن، پس انہیں اچھی تعلیم و تربیت اور اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، ورحمہن، اور ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ برتاؤ کیا، حتی یغنیہن اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پرواہ کر دیا۔ یعنی بے پرواہ کر دیا کا مطلب ہے اللہ، یعنی ان کی شادی ہوگی، ان کے نکاح ہو گئے، اب وہ مستقل اپنے گھر بار والی ہو گئی، تو جو اس نے پہلے عمل کیا 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا اور اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھا، تو اس کے بدلے میں فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ضرور بالضرور جنت میں داخل کرے۔ فقال رجل یا رسول اللہ بسنتین، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا 2 ہوں، یعنی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں؟ قال ابسنتین، آپ نے فرمایا 2 بھی ہوں، اس پر بھی اللہ کی طرف سے یہی اجر دیا جائے گا۔ حتی لو قالوا، راوی کہتے ہیں کہ ماحول ایسا تھا کہ اگر صحابہ یہ پوچھتے او واحدۃ، کیا ایک ہو تو اس پر بھی اجر ملے گا، تو لقال واحدۃ، تو آپ یہ فرما دیتے کہ ایک پر بھی اجر ملے گا۔ ومن عظمہ اللہ بکریمتیہ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی اللہ تعالیٰ 2 پیاری چیزیں لے لے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ما کریمتہ، ان 2 پیاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا عیناہ، یعنی اس کی 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی اس نعمت سے محروم کر دے اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ یہ حدیث انسانی حقوق کے حوالے سے آ گئی، اور انسانی حقوق میں سے وہ کمزور انسان جس کو شمار کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، یعنی بیٹیاں اور بہنیں، کمزور سے مراد یہ ہے کہ عام طور پہ معاشرے کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کمزور انسانوں کو اونچا کرنے کے لیے ان کے جو پرورش کرنے والے ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کے جو والی وارث ہیں، ان کی پرورش پر ان کے لیے درجات عالیہ یعنی جنت کا استحقاق ان کے لیے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اب اس کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کو اچھا ادب سکھانا، اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرے، اور بیٹوں کے برابر اس کو اس کے حقوق دے، تعلیم کے، تربیت کے، رہن سہن کے، کھانے پینے کے، ہر لحاظ سے۔ اور ایسا رویہ گھر کے اندر نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ شاید اس کو کوئی کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ جب ایسا رویہ نہیں ہوگا اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہوگی، 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کا بوجھ اس پر ڈالا گیا یا 2 کا بوجھ ڈالا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنتی ہے۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا پھر لازمی اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ جب ایسا ہمارے اوپر کوئی بوجھ آ جائے، ذمہ داری آ جائے، تو اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب ان کا نکاح ہو جائے تو وہ اپنے گھر بار والی ہو جائیں گی، اور وہ اس پہلے والی ماحول سے چونکہ نئے ماحول میں جائیں گی، ان کا ایک اپنا ماحول ہوگا، ان کو اپنی رہا کی آزادی بھی مل جائے گی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے
ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اتنے حقوق کس نے بیان کیے عورت کے لیے؟ ایسے حقوق کہ اس کی جو ذمہ داری ہے بھائیوں پر ڈال دی گئی، باپ پر ڈال دی گئی، خاوند پر ڈال دی گئی ہے۔ 3-4 بندے معاشرے کے اندر اس کے والی وارث بنا دیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے۔ اب اس سے بڑے حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ آج کی عورت کھڑی ہو کہتی ہمیں حقوق دو۔ حقوق تو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے ہی دے دیے۔ ہاں، اگر ان حقوق کو اپلائی ہم نہیں کرتے ہیں، ان حقوق کے مطابق ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم مجرم ہیں۔ اور اگر ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، تو یقیناً پھر ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بنیاد پہ معاشرے کے اندر سرخرو ہو رہے ہیں۔ تو ایسے والد، ایسے بھائی، ایسے خامند، ایسے بیٹے جو اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور رہنے کے حقوق، کھانے پینے کے حقوق، پہننے کے حقوق، ہر لحاظ سے ان کو ان کا حق دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے جنت کے وجود کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا 5ویں پارے میں، سورہ نساء کا مطالعہ فرما لیں آپ، 5ویں پارے کا جو 3را رکوع ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو میں نے عورتوں پر نگہبان مقرر کیا ہے۔ اب نگہبان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ نگہبان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ اب رعایا خود ہی نگہبان بن جائے، وہ جناب ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے کہ جی میں یہ کام کرتی ہوں، روٹی میں کما کے لاتی ہوں، نوکری اور ملازمت میں کرتی ہوں، ہاں جی، تو پھر وہ تو خود اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مردوں کے ذمہ لگایا ہے عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی نگہبانی کرنا، ان کو کما کے کھلانا۔ اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہوگی کہ ایک انسان گھر میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس کھانا پینا پہننا ہر چیز اس کے پاس آ جائے، کپڑے بھی اس کے پاس آ جائیں، کتابیں بھی اس کے پاس آ جائیں، کاپیاں بھی آ جائیں، دودھ دہی بھی آ جائے، سبزی بھی آ جائے، گوشت، ہر چیز اس کو مل رہی ہے، اور وہ کہتی نہیں میں خود جا کے کماؤں گی، اور ہم بھی کہتے جا تو کما، میرے سے تو کام نہیں ہوتے، اور ہم ایسا رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ کما کے لا کے دے ہمارے بیٹے کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے اور عورت کو کھلائے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کمائے، اس کو کھلائے پلائے تو اس کو جنت ملے گی۔ اب ہم جنت نہ کمانے والے بنتے ہیں، اور نہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں جو ہیں وہ جو ہمیں یہ کمانے کا یہ کو راستہ بتاتی ہیں، وہ کہتی نہیں ہم خود ہی کما لیں گے۔ تو یہ قرآن و حدیث کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ ہمیں اسلام کے اس علوم کو مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے اور یتیم کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کو لازم قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الجنت البتہ، یقیناً اس کے لیے جنت ہے اگر وہ مشرک نہیں ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اگر کوئی یتیم ہو، ہمارے رشتہ داروں میں ہو، ہمارے پڑوس میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، یا ہمیں پتہ چل جائے کوئی ایسا بچہ ہے جس کا والد فوت ہو گیا اور بچہ وہ نابالغ ہے، تو نابالغ ہی یتیم ہوتا ہے۔ جب بالغ ہو جائے گا خود کمائے گا، خود جو ہے معاشرے کے اندر جائے گا، اپنی مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، ملازمت کرے گا۔ اگر ایک بچہ یتیم ہو گیا تو اہل محلہ کی، رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کے انتظامات کریں۔ اللہ میں سب نصیب فرمائے عمل کرنے کے لیے۔